بریلویت اور کھانا۔ بریلوی قبوری مسلک کی بنیاد بس کھانے پینے اور پیٹ پوجا پر قائم ہے، اسی لیے ان کی ہر بدعت میں کھانا مرکزی مادہ ہوتا ہے۔ اس مسلک سے کھانا نکال دو تو یہ خود بخود برف کی طرح پگھل کر پانی بن کر بھاپ میں تبدیل ہو کر ہوا میں اڑ جائے گا۔ جن کو تم عبدالقادر جیلانی کے نام سے جانتے ہو، جاؤ تمہیں قسم دیتا ہوں، تمہیں چیلنج کرتا ہوں، بریلی سے بغداد تک کے سارے کٹھ ملاؤں کو چیلنج کرتا ہوں، تم اپنے بڑے پیر صاحب کی تاریخ سے، ان کی کتابوں سے ثابت کر کے دکھا دو کہ انہوں نے بھی 12 تاریخ کو کبھی جلوس نکالا ہو، 12 تاریخ کو کبھی جشن منایا ہو۔ اور ابو حنیفہ کے رحمت اللہ علیہ کے مسلک کو تو تم بھی مانتے ہو، تم بھی مانتے ہو، حنفی تم بھی کہلاتے ہو، لیکن مجھے بتا دو تم جس امام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، میں تمہیں کھل کر چیلنج دیتا ہوں، آؤ ہدایہ میں در مختار میں اپنے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی کے حالات بیان کرتے ہوئے ہمیں کوئی ایک نظریہ دکھلا دو۔ آئے میرے پیارے سنی بھائیوں، ایک دلیل دے دو۔ حضرت امام اعظم نے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بھی 12 ربیع الاول کو کبھی چراغا کیا ہو، کبھی جلوس نکالا ہو؟ ارے تم لائے کہاں سے ہو؟ مجھے یہ تو بتا دو میرے بھائیوں۔ ہم نے بخاری پڑھی، جرجیس اپنی مثال دے رہا ہے، میں نے بخاری پڑھی، بخاری میں ہمیں ایک طرف عید الفطر ملتا ہے، دوسری طرف عید الاضحیٰ ملتا ہے، ہمیں تیسری عید کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ ہم نے مسلم شریف پڑھی، ہم نے ایک طرف مسلم میں عید الفطر دیکھی ہے، دوسری طرف عید الاضحیٰ دیکھا ہے، ہم نے تیسری عید نہیں دیکھی۔ ہم نے ترمذی پڑھی، ترمذی میں ہم نے عید الفطر کا تذکرہ پڑھا ہے، ترمذی میں ہم نے عید الاضحیٰ کا تذکرہ پڑھا ہے۔ ہم نے ابو داؤد پڑھی، ہم نے ابو داؤد میں عید الفطر پڑھی ہے، عید الاضحیٰ پڑھا ہے، تیسری عید ہم نے نہیں پڑھی ہے۔ ہم نے نسائی پڑھی ہے، نسائی میں بھی عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، تیسری عید نہیں ہے۔ ہم نے ابن ماجہ پڑھی ہے، اس میں بھی عید الفطر عید الاضحیٰ ہے، تیسری عید نہیں ہے۔ ہم نے امام مالک کی موطا پڑھی، عید الفطر عید الاضحیٰ تیسری عید نہیں ہے۔ ہم نے امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد کی موطا امام محمد پڑھی ہے، ہم نے امام محمد کی موطا پڑھی ہے، ہم نے اس کے اندر بھی 2 ہی عیدیں دیکھی، عید الفطر دیکھی، عید الاضحیٰ دیکھی ہے، ہم نے تیسری عید نہیں دیکھی۔ ہم نے امام احمد کی مسند احمد پڑھی ہے، ہم نے عید الفطر دیکھی، عید الاضحیٰ دیکھی ہے۔ یہ تیسری عید، عید میلاد النبی تم کہاں سے لائے ہو؟ ہم نے 10 سال مولویت میں کھنگال ڈالے، چھان ڈالے، ہمیں حدیث کی کسی کتاب کے اندر نہ عید میلاد النبی کے نام پر کوئی عید نہیں ملتی ہے۔ یہ تیسری عید تم لائے ہو تو کہاں سے لائے ہو؟ مجھے بتاؤ ذرا، ہم بھی تو دیکھیں کہاں سے لائے ہو۔ ہمیں تو تیسری عید کا کہیں ذکر ہی نہیں ملا۔ اب سن لو، نہ ابو بکر نے منائی، نہ عمر نے، نہ عثمان نے، نہ علی نے، نہ عبدالقادر جیلانی نے، نہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے، نہ حدیث کی کسی کتاب میں۔ لیکن جس دن تم جشن مناتے ہو، خوشی مناتے ہو، اس دن کی تاریخ ہم سے لو۔ 12 تاریخ نبی اکرم اللہ کو پیارے ہو گئے، ہمیں ثبوت تو نہیں ملا جشن کا، لیکن غم کا ثبوت تو ہمیں مل رہا ہے۔ 12 تاریخ ہے، اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ حضرت فاطمہ کے آنکھوں میں آنسو ہیں اور رو رہی ہیں، اور روتے روتے کہہ رہی ہیں، وا کر بابا تو من عجاب رب بندہ، وا کر بابا تا من جنت الفردوس ماوا، وا کر بابا تا الہ جبریل ننا۔ ہائے میرے ابو، آپ کو آپ کے اللہ نے بلایا اور آپ چلے گئے۔ آئے میرے ابو، آپ کو آپ کے رب نے دعوت دی اور آپ چلے گئے۔ اے میرے ابو، آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے۔ اللہ کے نبی رکھے زمین پر ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، روح نکل چکی ہے۔ فاطمہ کہہ رہی ہیں، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے۔ یہ بھی نہیں سوچا صحابہ پر کیا گزرے گی، آپ تو جنت الفردوس میں چلے گئے۔ آئے ابو، اب جبریل کس کے اوپر قرآن لے کر آئیں گے؟ اب قرآن کی صورتیں اور آیتیں کس کے اوپر اتریں گی؟ الہ جبریل ننا
میں جبریل کو بلاتی ہوں اور آپ کے بارے میں بتاتی ہوں، اب صاحب قرآن اس دنیا میں نہ رہا، اب قرآن لے کر مت آنا، اب قرآن لے کر مت آنا۔ میرے بھائیوں، حضرت فاطمہ کے آنسو نکلے تھے 12 تاریخ کو، کہتی ہیں حضرت فاطمہ اللہ کے رسول کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد میرے اوپر اتنے غم ٹوٹے، اتنے غم آئے، اگر وہ غم کسی پہاڑ پر ڈال دیے جاتے، وہ دکھ کسی پہاڑ پہ ڈال دیے جاتے تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ بھی سرما بن جاتا۔ یہ 12 ربیع الاول کو حضرت فاطمہ کے غم کا حال ہے، جس دن حضرت فاطمہ رو رہی ہیں اور اس دن تم جشن منا رہے ہو، 12 ربیع الاول کو خوشیاں منا رہے ہو۔ یہ دن اگر خوشی کا ہے تو یہ دن غم کا بھی دن ہے، کیونکہ آج ہی کے دن یعنی 12 تاریخ کو اللہ کا پیارا نبی اللہ کو پیارا بھی ہوا ہے، اس دنیا سے رخصت بھی ہوا ہے، اللہ نے اس کو اپنے پاس بلایا بھی ہے، کائنات کو روشن کرنے والا سورج غروب بھی ہوا ہے۔ اگر خوشیاں مناتے ہو تو غم کیوں بھول جاتے ہو؟ اور رہی ہماری بات تو ہم نہ تو غم مناتے ہیں اتنا کہ خوشی بھول جائیں، اور نہ خوشی مناتے ہیں اتنا کہ ہم غم بھول جائیں۔ اسلام نام ہے اعتدال کا، اسلام نام ہے درمیان میں چلنے کا۔ ہم کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول اس مہینے میں پیدا ہوئے، اس لیے خوشی ہے، لیکن ہم اتنی خوشی نہیں مناتے ہیں کہ یہ بھول جائیں کہ آج ہی کی 12 تاریخ کو، اس مہینے کی 12 تاریخ کو اللہ نے اپنے پاس بھی بلایا، اس لیے اس کا دکھ بھی ہے۔ ہم بیچ میں رہتے ہیں، نہ غم اتنا منائیں کہ خوشی بھول جائیں، نہ خوشی اتنی مناتے ہیں کہ ہم غم بھول جائیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ معیار نہیں ہے۔ تو 5 چیزیں ہو گئی، باپ سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، کنبہ قبیلہ اور خاندان سے زیادہ، وہ ابوال ایک طرف تو موہا، مال و دولت سے زیادہ۔ یہ مال و دولت نے انسان کو ختم کر دیا۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ صحابہ کو پتہ چل گیا بحرین سے بہت سا مال آیا ہوا ہے اور آج سب صحابہ کو تقسیم ہوگا، تو اللہ کے رسول جب حجرے سے نکلے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے مسجد تو پہلے ہی سے بھر گئی۔ تو نماز فجر پڑھانے کے بعد آپ مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا، شاید تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ آج مال آیا ہے اور تم لوگوں کو ملے گا۔ کہا ہاں اے اللہ کے رسول واللہ یہی بات ہے۔ دل کتنا صاف تھا، آج مال کی خوشخبری سنی ہے اور ہم لوگوں کو مال ملے گا، ہمارا بھی حصہ ہے۔ آپ نے کہا ضرور ملے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول رونے لگے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا مجھے اپنے انتقال کے بعد یا اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگو گے، اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم بدعتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ مال و دولت کی ہرس کہیں تمہیں ہلاک نہ کر دے، مال و دولت کی محبت کہیں تمہیں برباد نہ کر دے۔ صحابہ کرام بھی مال کی محبت میں مسجدوں میں پہلے چلے گئے، فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں چلے گئے، تو آپ کو اس بات کا احساس ہوا کہ میرے بعد کیا ہوگا، اس دنیا میں جب ہم نہیں ہوں گے تب کیا ہوگا، بعد میں قیامت سے پہلے آنے والی امت کا کیا حال ہوگا۔ ابھی میرے سامنے میرے صحابہ کا یہ حال ہے کہ مال کے بارے میں سنا اور مسجد میں چلے آئے، اپنی نیند کی قربانی دے کر چلے آئے، تو میرے بعد کیا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا مال و دولت کی محبت کہیں تمہیں دین سے غافل نہ کر دے، مال و دولت کی محبت کہیں تمہیں دین سے برگشتہ نہ کر دے۔ ایک بریلوی نے کہا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میلاد بدعت ہے لیکن ثواب کی نیت کی وجہ سے ایک اجر ملے گا۔ اس کے جواب میں حافظ ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ فرماتے ہیں ایک تو ایسی کوئی عبارت نہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی، دوسرے ہم ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سمیت تمام امتیوں کی صرف وہی بات قبول کرتے ہیں جو کتاب و سنت کے موافق ہو، جو خلاف ہو اسے رد کرتے ہیں۔